آیت نمبر 260 260 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے پروردگار، ارینی مجھے دکھلاؤ، کیف تحیی الموتا اے میرے پروردگار مجھے دکھا، کیف کس طرح سے، تحیی زندہ کرتا ہے، الموتا موتا کو، مردوں کو۔ میت واحد ہوتا ہے، موتا جمع ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پاس یعنی عام طور پہ اردو میں موتا مطلب کسی کے انتقال میں جانا ہو، موتا ہو گئی یعنی ان کے گھر میں انتقال ہو گئی، موت ہو گئی صحیح لفظ ہے، وہ موت ہو گئی صحیح لفظ ہے، اور انتقال ہو گیا صحیح لفظ ہے۔ موتا عربی زبان میں جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہرحال اردو کا اور عربی کا قواعد الگ ہوتے۔ عربی زبان میں میت ایک کو کہتے ہیں اور موتا اس کے جمع کو کہتے ہیں۔ کیف تحیی الموتا، اے میرے پروردگار مردوں کو تو زندہ کس طرح سے کرتا ہے مجھے دکھا۔ قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں لائے؟ یعنی مکالمہ جو اللہ کے نبی میں اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے عام طور پر فرشتوں سے ہوتا ہے، یعنی فرشتہ یہ بات پہنچا رہا۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا اولم، کیا، لم نہیں، تؤمن تو نے ایمان لایا، کیا تو نے ایمان نہیں لایا؟ اے ابراہیم کیا تیرے کو یقین نہیں ہے؟ اے ابراہیم تجھے نہیں پتا؟ قال بلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں مولا مجھے تو بالکل یقین ہے، میں ایمان لا چکا ہوں، میں بالکل جانتا ہوں۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات سے اس بات کی تصدیق ہوتی جو علم الیقین سے عین الیقین کی طرف آگے بڑھنے میں دل کو اطمینان ہوتا ہے، قلبی سیٹسفیکشن کے جو مرحلہ ہوتا ہے اور ایمان کی ترقی ہوتی ہے، یہاں پر واضح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے قال بلا، انہوں نے کہا مولا میں مانتا ہوں، مجھے یقین ہے، مجھے پتہ ہے۔ کون سا پتہ ہے؟ علم الیقین، علم والا یقین میرے پاس ہے۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ مجھے مردوں کا زندہ کرنا، مردوں کو کس طرح سے تو زندہ کرتا ہے یہ دکھا، اس لیے کہہ رہا ہوں لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرا قلب دل کو کہتے ہیں نا، قلبی میرا دل، لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تو اس سے پتہ چلا کہ جب آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے تو اس کا اطمینان الگ ہی رہتا ہے۔ جیسا انسان کے بارے میں کسی کے بارے میں پوچھے، کوئی بہت زیادہ کسی کو چاہتا ہو اور وہ سفر پر ہو، خیریت سے ہے کیا، اچھے ہے کیا، انہوں اطلاع دے رہے ہیں اچھے ہے، انہوں اطلاع دے رہے ہیں اچھے ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے جب دیکھ لیتے ہاں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس کا اطمینان الگ ہی ہوتا ہے۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مولا بس میں سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو، عین الیقین کے لیول پر پہنچ جائے۔ قال فخذ اربعة من الطیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس ایسا کرو، پس خذ لے لو، قال اللہ نے کہا فخذ، الگ ہے، خذ الگ ہے، یہ پس خذ لے لو، اربعة چار، واحد اثنان ثلاثہ اربعہ چار، اربعة من الطیر پرندوں میں سے، طیر اس میں جنس ہے، یہ سارے پرندوں کے لیے استعمال ہوگا، تو پرندوں میں سے آپ چار لے لیجئے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور ان کو اپنے قریب کر لیجئے، قریب کر لیجئے۔ کیوں قریب کر لیجئے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ان کو غور سے دیکھ لیجئے۔ یہ وہ چار پرندوں کے نام امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں، فرماتے ہیں طاووس ہے، کیا کہتے ہیں، مور، ودیکن مرغا ہے، غراب کوا ہے، وحمامہ اور کبوتر ہے۔ جی یہ چار پرندوں کو لے لیجئے اور ان کو قریب لے کر اچھی طرح سے غور سے دیکھ لیجئے، مانوس ہو جائیے، اس کے پر کیسا ہے، سر کیسا ہے، پیر کیسا ہے، پیر سر وغیرہ ہر چیز ان کی اچھی طرح سے دیکھ کے ان کو پہچان لیجئے۔ اس کے بعد کیا کریے، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، آپ کے اطراف میں پہاڑی علاقہ تھا، آپ کے اطراف میں جتنے پہاڑ ہیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ایک پہاڑ پر ان کے پیسز رکھ دیجئے، یعنی مور کو کئی ٹکڑے کر دیجئے، کوے کو کئی ٹکڑے، اور مرغے کو اور کبوتر کو، سب کو کئی ٹکڑے کر دیجئے، اور ہر پہاڑ پر جیسا کہ راویوں نے بتایا کہ بعض نے کہا 4 پہاڑ تھے، بعض نے کہا 7 پہاڑ تھے، مختلف پہاڑوں پر ان کے الگ الگ پیسز کو ڈال دیجئے، ہر ایک کے پیسز کو ہر ایک پہاڑ پر ڈال دیجئے۔ ثم اجعل على كل جبل، پھر ڈال دو، رکھ دو، على كل جبل ہر پہاڑ پر، منہن جزءا ان میں سے ایک ایک پیس،
ایک ایک ٹکڑا. ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ. دعا یدعو کہتے ہیں نا، بلانا. ادعوہن، ان ٹکڑوں کو بلاؤ، ان پرندوں کو بلاؤ. ثم ادعوہن، ان پرندوں کو بلاؤ. جی بولو، طاووس، ہاں مور، غراب، کوا، حمامہ، کبوتر، اس طرح سے دیگ، مرغا، آپ اس طرح سے ان کو بلاؤ. جب ان کو بلائیں گے، یأتینک سعیا، آپ دیکھیں گے کہ وہ تیزی کے ساتھ وہ آپ کی طرف آ رہے ہوں گے. پالتو جانور جو ہے وہ ایک تو آپ کے پاس آتا ہے، اور دوسرا جانور قریب کرو ان کو پہچان لو، اس لیے کہا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ ٹکڑے کر کے رکھ کے آ گئے تھے، کوئی دوسرا کبوتر آ گیا اور آپ سمجھے کہ وہی کبوتر ہے، دوسرا مور آ گیا اور آپ سمجھے وہی. نہیں، فرمائے کہ ان کو اچھی طرح سے دیکھ لو. ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ان کو ٹکڑے کر کے رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ. جب وہ آپ کے پاس، آپ جب آواز دیں گے تو وہ دوبارہ زندہ ہو کر آپ کے پاس آ جائیں گے. آپ پہچان لیں گے ان کو کہ ہاں یہ وہی مور ہے، وہی مرغا ہے، وہی کوا ہے، وہی کبوتر ہے. آپ اس کو دیکھ کر پہچان لیں گے. یأتینک سعیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح سے کیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعْلَمْ، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے اور اپنے عمل میں حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غلبے والا ہے، جسے چاہا موت دے، جسے چاہا حیات دے، اس کی مرضی کی بات ہے. غلبے والا ہے اور حکیم ہے کہ بغیر کوئی حکمت کے، بغیر کوئی سمجھداری کے، بغیر کوئی فائدے کے اللہ تبارک و تعالی کوئی عمل نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کے موت دینے میں بھی حکمت ہے اور ان کو زندگی عطا کرنے میں بھی حکمت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل جو ہے، یہ سوال کرنا، اس بات کی دلیل بھی بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کی جا سکتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی مردے کو زندہ کرنا دکھاؤ، یہ بات نہیں بتا رہا ہوں. اے اللہ ہمارے یقین میں کمال، ہم تیری ذات کو مانتے ہیں، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، ہر شے تیری حکمت سے بھری ہوئی ہے، ہم جانتے ہیں. اے اللہ تو اپنے نشانیاں ہم کو دکھا تاکہ ہمارے یقین میں اضافہ ہو، ہمارے یقین میں اضافہ ہو. اس چیز کے لیے ہم کو تو اپنی آیات اور نشانیاں اور حکمتیں ہم پر واضح فرما دے.